من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أما بعد. پیچھے بتایا گیا تھا کہ یہ آیات جو نازل ہوئی تھی ایک خاص پس منظر بھی اس کا تھا، جس کی طرف پیچھے بھی بتایا گیا تھا کہ مدینے میں دو بڑے خاندان تھے اسلام کے آنے سے پہلے، اوس اور خزرج. ان میں بڑی دشمنیاں تھیں. اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے سے انہیں آپس میں ملا دیا اور ایک دوسرے کے تئیں ان کے دلوں میں محبت کے جذبات پیدا کیے. اس طرح کے جیسے خونی رشتہ ہوتا ہے اس سے بڑھ کر ان کے آپس کے درمیان تعلقات اور محبت قائم ہو گئی. لیکن جو یہودی اسلام سے پہلے ان کو لڑاتے رہتے تھے اور ان کو کمزور کر کے اپنا الو سیدھا کرتے تھے، اپنی سرداری قائم رکھنے کی کوشش کرتے تھے، ان کو ان لوگوں کی آپسی محبت پسند نہیں آئی. وہ کوشش کر کے ان میں کسی طرح سے اختلافات کو پیدا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے رہتے تھے، کوئی نہ کوئی سبب پیدا کرتے رہتے تھے جس سے ان کے آپس کے درمیان دشمنیاں قائم ہوں. اور ہوا بھی بعض مرتبہ اسے. تو ایک مرتبہ جب آپس میں یہ لوگ بھڑ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جمع کر کے نصیحت کی. تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی جیسا پیچھے بھی بتایا گیا تھا. تو اس میں یہ آیت بھی تھی جو ان کو پیغام دے رہی تھی کہ آپس میں متحد رہنا چاہیے. اور متحد رہنے کے لیے فارمولہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کا دین. قرآن مجید کے اندر جو پیغام دیا گیا ہے اور جو دین اللہ کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے اس کو اگر اپنا مقصد زندگی بنائیں گے اور اسلام کی نسبت، دین کی نسبت اس کو اگر وہ اپنے لیے قابل فخر سمجھیں گے تو پھر خاندانی نسبت، رشتہ داری کی جو نسبت ہوتی ہے یا قبائل کی جو نسبت ہوتی ہے وہ کچھ کام نہیں کرتی ہے. اصل مسلمان ایمان، تو ایمان ہمارے پاس ہے تو ہم آپس میں ایک ہیں. تو ایمان کی وجہ سے جو رشتہ قائم ہوتا ہے وہ سب سے مضبوط بھی ہوتا ہے اور سب سے پختہ بھی ہوتا ہے، سب سے بلند بھی ہوتا ہے. تو اس رشتے کے سامنے کسی رشتے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. تو یہی رشتہ قرآن نے قائم کیا، دین نے قائم کیا، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قائم کیا. اس کی وجہ سے وہ لوگ آپس میں اس طرح سے متحد ہو گئے کہ جیسے آپس میں خونی رشتے والے متحد ہوتے، بلکہ اس سے مضبوط رشتہ قائم ہوا. تو اسی لیے اللہ نے اس موقع پر جب آپس میں کچھ تلخیاں ہوئی، کچھ انتشار کے اثرات پیدا ہوئے تو یہ آیت نازل کی تھی اور فرمایا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اعتصموا مضبوطی سے تھامے رہے. حبل رسی کو کہتے ہیں اور ہر اس وسیلے کو کہتے ہیں جو مقصد تک پہنچا دے. ایسا ذریعہ، ایسی چیز جو ہمیں اپنے مقصد تک پہنچا دے، ریزلٹ تک پہنچا دے، اپنے مقام تک پہنچا دے. ایسے وسیلے کو، ایسے سبب کو، ایسے ذریعے کو بھی حبل کہتے ہیں. تو کہا کہ
سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی کتاب، اللہ کا دین، کہا کہ اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ تو اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامے رہنے کا مطلب کیا ہے؟ اس میں جو پیغام دیا گیا ہے اس پیغام کو اپنے سامنے رکھو۔ شریعت جہاں ہماری رہبری کرتی ہے، جس طرح ہماری رہبری کرتی ہے، اس رہبری کے اشارے پر، اس رہبری کی روشنی میں آگے بڑھو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور کہا آپس میں اختلاف مت کرو، آپس میں ایک دوسرے سے جدائی مت اختیار کرو۔ تفرق کہتے ہیں جدائی کو، الگ الگ راستے اختیار کرنا۔ یہ کب ہوگا؟ جب آدمی شریعت سے اپنا ناطہ چھوڑ دے۔ شریعت ہی وہ چیز ہے جو ہمیں آپس میں جوڑ سکتی ہے، باقی اس سے نیچے ہم اتریں گے۔ خاندانی رشتہ، وطنی رشتہ، زبانی رشتہ، ہماری زبان ایک ہے اس لیے ہم ایک ہیں، ہمارا شہر ایک ہے، ہمارا ملک ایک ہے اس لیے ہم ایک ہیں، ہماری نسل ایک ہے اس لیے ہم ایک ہیں۔ یہ جو رشتے ہوتے ہیں یہ بانٹنے والے رشتے ہوتے ہیں، اور دین کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ جوڑنے والا رشتہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہا کہ دین کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے، اللہ کی شریعت کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے، اس کو اپنا مقصد زندگی بنائیں گے، تو پھر آپس میں اختلاف نہیں ہوگا۔ اس لیے کہا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں اختلاف مت کرو، انتشار مت کرو، ایک دوسرے کو الگ مت کرو، یعنی نیچلی نسبت آئے گی تو پھر لڑائیاں ہوں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی پرانی تاریخ ان کو یاد دلائی، جب وہ آپس میں لڑ بھڑ کر اس طرح سے برباد ہو چکے تھے کہ تباہی کے بالکل کنارے پر تھے۔ اگر اس حالت میں وہ مرتے تو سیدھے جہنم میں چلے جاتے، ایسی ان کی حالت تھی۔ کہا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کا جو تم پر انعام ہے اس کو یاد کرو۔ کیا انعام ہے؟ جب تک آدمی کو اپنی پرانی حیثیت معلوم نہیں ہوتی تب تک بات کے جو انعامات ہیں اللہ کے اس کا احساس نہیں ہوتا۔ تو اس لیے کہ اللہ نے جو تم پر انعام کیا اس کو یاد کرو۔ کیا انعام ہے؟ اذ کنتم اعداء، اعداء کہتے ہیں دشمن، جبکہ تم آپس میں دشمن تھے، یعنی اس وقت کی تاریخ ان کو بتائی جا رہی ہے۔ خاص طور پر مدینے کے جو لوگ تھے وہ آپس میں بٹے ہوئے تھے، لڑ رہے تھے، مستقل لڑائیاں ہوتی تھیں، ان کی مستقل دشمنیاں تھیں، کوئی پلیٹ فارم ان کو ایک کرنے والا، ایک جگہ پر جمع کرنے والا نہیں تھا۔ اس وقت کے حالات یاد دلا رہا ہے اللہ تعالیٰ، اذ کنتم اعداء، جبکہ تم آپس میں دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، أَلَّفَ يُؤَلِّفُ جوڑنا، تو اس نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ کس نے؟ اللہ نے۔ اللہ نے نبی بھیجا، نبی کے ذریعے سے دین کا پیغام ان تک پہنچا، تو پھر ان کے دل آپس میں جڑ گئے۔ اصل یہی ہے، آپس میں دل جڑ جائیں گے کوئی چیز اس کو توڑ نہیں سکتی۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کے درمیان جوڑ پیدا کیا، اور یہ صرف اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ یہ نعمت صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے، انسان کچھ بھی کرے کسی کے دل کو جوڑ نہیں سکتا، یہ اللہ ہی کی طرف سے انعام ہوتا ہے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، یعنی دین کی وجہ سے تمہارا رشتہ اس طرح سے جڑ گیا، ایسا لگتا تھا کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو، تمہارا خونی رشتہ ہے۔ جیسے ایک ماں کی اولاد ہوتی ہے، ایک باپ کی اولاد ہوتی ہے، وہ آپس میں مل جل کر اور محبت سے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی فکر کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ ہوتے ہیں، ویسے تم آپس میں ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ ہو گئے، ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ حالانکہ اس سے پہلے کیا تھا؟ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، شفا کہتے ہیں کنارہ، حفرہ گڑھے کو کہتے ہیں، کھائی گڑھا، نار آگ، کہا کہ تم تو بالکل آگ کے کنارے پر تھے، یعنی لڑ لڑ کر بالکل تباہ ہو چکے تھے، اس حالت میں مرتے تو سیدھے جہنم میں چلے جاتے تھے۔
تو کہا علی شفا حفرۃ من النار، تم تو تباہی کے بالکل دہانے پر تھے، آگ کے بالکل کنارے پر تھے، فانقذکم منہا، انقذ ینقذ بچانا، کہا کہ اس نے تمہیں اس آگ سے بچایا، یعنی اس دین نے، اس نبی نے، اس اللہ نے تمہیں اس آگ سے بچایا۔ پھر اللہ کہتے ہیں کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، بین یبین، کھول کھول کر بیان کرنا، واضح کرنا، آیت نشانی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، کیوں؟ لعلکم تہتدون، شاید کہ تم ہدایت حاصل کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کی آیتوں کو کھول کھول کر تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں تاکہ اس پر غور کر کے تم سیدھا راستہ حاصل کرو، اور سیدھا راستہ اسی میں ہے، اللہ کی کتاب کی روشنی میں چلنے میں ہی سیدھا راستہ مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی راستہ اختیار کریں گے وہ غلط راستہ ہوگا۔ بہرحال اس آیت کے اندر یہی پیغام دیا گیا کہ آپس میں مل جل کر رہنا ہے، مل جل کر رہنا ہے تو ایک پلیٹ فارم پہ آنا ہے۔ وہ پلیٹ فارم سب کو جوڑنے والا کون سا ہے؟ دین اسلام ہے، شریعت اسلامیہ ہے، اللہ کی کتاب کی روشنی میں جہاں زندگی گزارنی ہے، وہ ایک پلیٹ فارم ہے جو سب کو جوڑ سکتا ہے۔ اس سے اگر نیچے ہم اتریں گے تو پھر آپس میں انتشار شروع ہو جائے گا، اس لیے کہا آپس میں انتشار نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز اللہ نے پرانی تاریخ کو یاد کر کے کہا کہ کیسے اسلام سے پہلے تمہاری حالت تھی، اگر اب بھی اگر تم نے اسلام کو چھوڑ کر دوسری نسبت کو اختیار کرنا شروع کر دیا تمہاری حالت اسی طرح سے ہوگی۔ تیسری بات یہ بتائی کہ آدمی اگر آپس میں لوگ جڑ کر نہیں رہیں گے، انتشار کر کے رہیں گے، لڑتے رہیں گے، تو پھر وہ تباہی کے دہانے پر ہوں گے اور ان کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ اگر اسی حالت میں موت ہوگی تو جہنم میں جانا پڑے گا۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر غور کر کے رہیں گے، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہدایت ملے گی، ورنہ ہدایت نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیغام کو سمجھ کر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔